اسرائیل کے قیام کے وقت پہلی عرب اسرائیل جنگ ہو، فلسطینی بستیوں پر غاصب ہونا ہو، غزہ کا جینوسائیڈ ہو، یا پھر اب تک جتنے بھی بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ان سب میں امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ رہا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں ہمیشہ دھول جھونکی گئی ہے، دھوکہ اور فریب دیا گیا ہے، جیسے ایران کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ اسرائیل کے ہر اقدام کے پیچھے امریکہ موجود رہا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو جواب دیا بھی، یہ ثابت کیا کہ اسرائیل کی غنڈہ گردی کسی صورت قابل قبول نہیں، چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہو، اس کے ساتھ اس کا کٹ پتلی نام نہاد پیس میکر امریکہ ہی کیوں نہ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہی کیوں نہ ہو، اسرائیل پر جوابی کارروائی ہو اور امریکہ کا دل تار تار نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ دھمکیاں دیتے ہوئے صدر ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ فوراً تہران خالی کر دو۔ السلام علیکم دوستوں، 12 جون 2025 اسرائیل ایران کے اندر کھلی دہشت گردی کرتا ہے۔ اپنی اس دہشت گردی کو نام دیتا ہے آپریشن رائزنگ لائن اور نشانہ بناتا ہے کچھ سائنٹسٹ کو، کچھ ملٹری آفیشلز کو اور خواتین اور بچوں سمیت کئی عام شہریوں کو۔ While Israeli fighter jets targeted military installations, prominent offices, and nuclear facilities in Iran at the onset of Operation Rising Lion, a separate high-risk covert operation unfolded simultaneously. اس کھلی دہشت گردی میں، ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے میں، غزہ کے بعد ایران میں قتل و غارت کا بازار گرم کرنے میں بھرپور ساتھ دیتا ہے دنیا کا نام نہاد پیس میکر، دنیا کے ہر ملک کو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھتا ہے، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو اپنے آپ کو پیس میکر سمجھتا ہے، جو خواہش رکھتا ہے نوبل پیس ایوارڈ کی۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے ان کو بتائے بنا کیا ہے، اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں، جبکہ حقیقت سب کے سامنے عیاں تھی کہ صرف ایران پر اسرائیلی حملوں میں ہی نہیں، اسرائیل کے ہر اقدام کے پیچھے امریکہ موجود رہا ہے، پھر چاہے اسرائیل کے قیام کے وقت پہلی عرب اسرائیل جنگ ہو، فلسطینی بستیوں پر غاصب ہونا ہو، غزہ کا جینوسائیڈ ہو، یا پھر اب تک جتنے بھی بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ان سب میں امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ رہا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں ہمیشہ دھول جھونکی گئی ہے، دھوکہ اور فریب دیا گیا ہے، جیسے ایران کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ مذاکرات کے نام پر، امن کے نام پر ایران کو مذاکرات میں الجھا کر اس کی سالمیت پر حملہ کیا گیا، جو صرف قابل مذمت ہی نہیں، قابل جواب بھی تھا، اور ایران نے اسرائیل کو جواب دیا بھی، یہ ثابت کیا کہ اسرائیل کی غنڈہ گردی کسی صورت قابل قبول نہیں، چاہے اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہو، اس کے ساتھ اس کا کٹ پتلی نام نہاد پیس میکر امریکہ ہی کیوں نہ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہی کیوں نہ ہو۔ جون 13، 2025 ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے، 100 کے قریب ڈرونز اور ڈزنز آف میزائلز لانچ کی جاتے ہیں اسرائیل کی طرف، اور ایران اس آپریشن کو ٹرو پرومس 3 کا نام دیتا ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی دیکھ کر اسرائیل ہل جاتا ہے، اسرائیل پر جوابی کارروائی ہو اور امریکہ کا دل تار تار نہ ہو، بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ امریکہ جو اب تک کہتا رہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے میں ہم شامل نہیں، وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا اور ایران کو دھمکیاں دینے لگا کہ ہم جانتے ہیں خمینی کہاں چھپا ہوا ہے، وہ ایک آسان ہدف ہے، لیکن ہم اسے قتل نہیں کرنا چاہتے، ایران غیر مشروط سرنڈر کرے۔ مزید دھمکیاں دیتے ہوئے صدر ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ فوراً تہران خالی کر دو۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، ایران کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ بات صرف امریکی دھمکیوں تک نہیں رکتی، امریکہ اور فریب کرتا ہے، میڈیا پہ آ کر کہتا ہے ہم 2 ہفتوں تک دیکھیں گے، فی الحال 2 ہفتے کا ٹائم ہے جن میں وہ ایران کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ 19 جون 2025 کو ٹرمپ بیان دیتے ہیں اور 2 دن کے بعد 21 جون 2025 کو ٹرمپ ایران پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات بالکل کھلی کتاب کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ امریکہ اسرائیل کا کٹ پتلی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایران پر اسرائیل نے اچانک حملہ کیوں کیا؟
بقول نیتن یاہو کے اسرائیل کے اچانک حملہ کرنے کے پیچھے کی وجہ تھی کہ وہ ایران کو نیوکلیئر پاور بننے سے روکنا چاہتا تھا۔ Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. قبضہ مافیا اسرائیل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران سے ان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ وہ اسرائیل جو دنیا کے لیے خطرہ ہے، وہ اسرائیل جو معصوموں کا قاتل ہے، وہ اسرائیل جو قبضہ مافیا ہے، وہ اسرائیل جو خود نیوکلیئر ہتھیار رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اس کے لیے خطرہ ہے، وہ بھی اس وقت جب ایران کی کئی بار IAEA یعنی انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی ایران کا وزٹ کر چکی ہے، ایران کے نیوکلیئر پلانٹ کو انسپیکٹ کر چکی ہے۔ لیکن اسرائیل تو اسرائیل ہے، وہ نہ امن چاہتا ہے نہ امن چاہے گا۔ کیونکہ امن کی صورت میں اسے غزہ کو انصاف دینا پڑے گا، معصوم بچوں کی لاشوں کا حساب دینا پڑے گا۔ نیتن یاہو اپنی ناکامی کو جنگ کے طبل کے شور میں گمنام کر I دے am گا۔ horrified by the Israeli government's massacre of well over 65,000 Palestinians in Gaza. I am ashamed and infuriated that this mass murder is funded by our American tax dollars. I know that my call for a liberated Palestine comes from a desire for mutual safety of all people living in the region, and I know that my condemnation of Israel's bombardment of Gaza is not despite what I learned in Hebrew school, but because of it. Israel's actions are not in the name of Jewish safety, and it is the very conflation of Israel's actions with the Jewish people that continues to endanger Jews around the world. پچھلے کئی سالوں سے جب سے ایران میں اسلامک رجیم کو اقتدار ملا ہے، تب سے امریکہ اور اسرائیل کو بل پڑتے رہتے ہیں۔ تب سے اسرائیل سیم طرح کے نعرے لگا رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتا ہے جیسا اس نے غزہ میں کیا ہوا ہے، جیسا اس نے لیبنان میں کیا۔ وہ پورے مڈل ایسٹ پر قبضہ چاہتا ہے۔ اسرائیل ایک انٹرنیشنل وار کرمنل ہے جو جنگ کے ہر بین الاقوامی اصول کی دھجیاں اڑا چکا ہے، کیونکہ دوران جنگ اسرائیل نے نہ پناہ گزین کیمپ چھوڑے، نہ اسپتال چھوڑے، نہ بچوں کو بخشا، نہ عورتوں کو، اور صرف غزہ میں ہزاروں عورتوں اور بچوں کو قتل کر چکا ہے، وہ بھی پیس میکنگ ڈرامہ کریٹر امریکہ کی چھتر چھایا میں۔ یہ سب تو وہ حقیقتیں ہیں جو آیا ہیں۔ ایسی کئی حقیقتیں پریس فریڈم کو دبا کر چھپا دی گئیں۔ پریس فریڈم کو دبانا یہ اسرائیل کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وار کرائم میں اسرائیل ایک بہت بڑا فیوریٹ وار کرائم کر رہا ہے، پریس فریڈم کو دبانا۔ مثال کے طور پہ CPJ یعنی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے کہا کہ وہ شاکڈ ہے کیونکہ غزہ میں اکتوبر 2023 کے بعد 178 جرنلسٹ مار دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نہ صرف میڈیا کے لیے خطرہ ہے بلکہ اسرائیل اپنے من پسند میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا بھی کرتا ہے۔ اس پروپیگنڈے کے ذریعے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے سویلینز کو مارا گیا، اسرائیل انڈر اٹیک ہے، اسرائیل کی سورنٹی پر حملہ کیا گیا۔ لیکن جب یہی اسرائیل، یہی قبضہ مافیا ایران پر حملہ کرے تو جائز ہے۔ ایران وازنٹ انڈر اٹیک، غزہ کے معصوم کاٹے جا رہے ہیں تو غزہ انڈر اٹیک نہیں۔ اسرائیل ایران کے اندر، غزہ کے اندر دہشت گردی کرتا جا رہا ہے، اسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل تو امریکہ کا لاڈلا بچہ ہے، یا پھر امریکہ کی معاشی لگام اسرائیل کے ہاتھوں میں یرغمال ہے۔ اسرائیل کو ایران کے نیوکلیئر سے خطرہ نہیں،
اسرائیل کو ایران کے اس رجیم سے خطرہ ہے جو اسرائیل کو ختم کرنے کا کہتی رہتی ہے، اور اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ہر وہ رجیم بدلنا چاہتا ہے جو اس کے پاؤں کاٹنے کا حوصلہ رکھتی ہے، جو اسے جواب دے سکتی ہے، کیونکہ پاورفل رہنے کا، اپنے وجود کو محفوظ رکھنے کا حق صرف امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے، باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی کنٹری کے وجود کے لیے کوئی بھی رجیم، کوئی بھی کنٹری یا کوئی بھی لیڈر اگر خطرہ بن جاتا ہے تو اس کا تخت پلٹنا ہوگا، اس کی کنٹری کو مکمل تباہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں تو صرف اسرائیل اور امریکہ کو جینے کا حق ہے، یا پھر کسی کو بھی پیس حاصل کرنے کا حق ہے تو وہ امریکہ اور اس کے لاڈلے اسرائیل کو ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ ایک ہی پیج پر تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں پاورفل بننا چاہتے ہیں، پوری دنیا کا کنٹرول اپنی مٹھی میں چاہتے ہیں۔ یہی ان کا مقصد ہے، جس کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے کئی ممالک پر حملے کیے ہیں، افغانستان، عراق، لیبیا، لیبنان، غزہ، ان سب ممالک کی زمین کو خون سے رنگا۔ started this war with an unprovoked attack against Iran. Among those back in 2002 who told us that we had to go to war in Iraq was none other than Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel. This is what Netanyahu stated in a congressional hearing, and I quote, "There is no question whatsoever that Saddam is seeking nuclear weapons. No question whatsoever. If you take out Saddam, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region." End quote. We cannot allow history to repeat itself. We should be spending our money and our manpower rebuilding America, not going into a war against Iran. ورلڈ وار 2 کے بعد بننے والی اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ امریکہ، اسرائیل، اقوام متحدہ آپس میں متحد ہیں صرف اپنے مفاد کے لیے۔ دنیا کے کسی ملک سے، کسی انسانیت سے ان کا کوئی سروکار نہیں۔ اس لیے اقوام متحدہ سے، عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں سے کوئی امید لگانا فضول ہے۔ یہ طاقت کا کھیل ہے۔ اس وقت امریکہ اور اسرائیل اپنی چودراہٹ کے لیے جس کو بھی خطرہ سمجھتے ہیں اس پر وار کرتے ہیں، پھر نہ انسانیت یاد رہتی ہے اور نہ انسان۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔